ہم دل جمعی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر سنیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے عمل کے اعتبار سے سہولت کا سامان بنے گا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر لائق احترام معزز علماء اعظام، دور دراز سے آئے ہوئے دوستوں اور احباب، آج کی اس نورانی محفل میں شریک ہو کر بے انتہا خوشی بھی ہوئی، تعجب بھی ہوا، حیرت بھی ہوئی کہ علاقہ کوکن میں اخلاص الہیت کا یہ تاج محل بلا کسی مبالغہ، بلا کسی تکلف کے آج کی تمام تر کارکردگی کو سن کر، دیکھ کر، جو میرے دل کے اندرونی جذبات اور جو میرے ضمیر اور میرے دل کی گہرائی کی آواز وہ یہی ہے کہ ہندوستان کے نقشے پر اگر کوئی چمکتا دمکتا ایک خاص خطہ ہے جسے کوکن کہا جاتا ہے، تو کوکن میں اخلاص الہیت کا اگر تاج محل دیکھنا ہو تو وہ تاج محل ہمارے اور آپ کے سامنے جامعہ حسینیہ کی شکل میں ہے۔ یہ تاج محل اخلاص الہیت کا بھی ہے، تعلیم و تربیت کا گہوارہ بھی ہے، تحقیق ریسرچ کا ایک گلدستہ بھی ہے، جہاں کے طلباء ارتلیسی کے ساتھ تعجب میں ڈالنے والے یہ مقالے لکھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اداروں میں اس ادارے کا ایک امتیازی کارنامہ ہے، جہاں طلباء الگ الگ عنوان پر اپنی تحقیق، اپنا مقالہ پیش کرتے ہیں۔ یہ تحقیق و مقالہ کا سلسلہ اسی ادارے میں ہوتا ہے جو ادارہ تعلیمی بھی ہوتا ہے اور تعلیمی کے ساتھ ساتھ فکری بھی ہوتا ہے۔ گویا جو ادارہ زمانے کے حالات پہ نگاہ رکھتا ہے،
تقاضوں پہ نگاہ رکھتا ہے، ضرورتوں پہ نگاہ رکھتا ہے، وہی ادارہ اس طرح کے کام کرتا ہے۔ بہرحال میں اس ادارے کی اس کارکردگی کو دیکھ کر تعجب میں رہا اور حیرت و استعجاب میں ڈوبا رہا۔ اگر میں یہاں کی کارکردگی پر مزید تفصیل کروں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے اپنے جذبات کو سمیٹتے ہوئے، اپنے خیالات کو لپیٹتے ہوئے، اپنے دل کے تاثرات کو یہیں پہ چھوڑتے ہوئے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز طلبہ اور معزز دوست، اللہ رب العزت نے انسانوں کو دو طرح کا علم دیا ہے۔ ایک کو علم شریعت کہا جاتا ہے اور ایک کو علم معیشت کہا جاتا ہے۔ ایک کو آپ علم معاد کہتے ہیں اور ایک کو آپ علم معاش کہتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کا علم انسان کو دیا گیا۔ آپ کا یہ ادارہ مستقبل میں دونوں طرح کے علم کا سنگم ہونے والا ہے، جہاں علم شریعت ہے، جہاں علم الہی ہے، جہاں علم نبوت ہے، وہیں حالات کے تقاضے اور ضرورتوں کے تناظر میں وہیں یہاں علم اصلی کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ گویا آپ کا ادارہ ایک بہترین سنگم بن رہا ہے، جہاں علم شریعت کا دریا اگر پھوٹا ہے تو وہیں علم معاش، علم معیشت، علوم اصلی کی نہریں یا اس کا نالہ بھی بہنے والا ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی قابل قدر کوشش ہے، اللہ رب العزت اس کوشش کو قبول فرمائے۔ جس پاک پروردگار نے علم معاش ہو یا علم معیشت ہو، علم شریعت ہو، یہ علم شریعت اور علم معاش کا انتخاب اللہ نے انسانوں کے لیے کیا ہے۔ 18,000 مخلوق میں اللہ نے علم شریعت اور علم معاش، علم معیشت اللہ نے انسان کو دیا۔ جس انسان کو 18,000 مخلوق میں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ نے علم کے لیے مختص کیا ہے، جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اس انسان کے وجود پر، اس انسان کی بناوٹ پر، اس انسان کی تخلیق پہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ جسے اشرف الانسان بنانا تھا، جسے اشرف بنانا تھا، جسے اجمل بنانا تھا، جسے احسن بنانا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے وجود کو، اس کے میٹیریل کو، اس کی بناوٹ میں اللہ نے کیا استعمال کیا ہے؟ اللہ نے ایسی مٹی استعمال کی جس مٹی کو من صلصل حمإ مسنون کہا گیا، ایسا پانی استعمال کیا جسے مائع مہین کہا گیا، یعنی گندا پانی کہا گیا۔ گویا انسان کی بناوٹ میں گندے پانی کو شامل کیا گیا، انسان کی بناوٹ میں کھنکھناتی ہوئی مٹی کو شامل کیا گیا۔ یہ کھنکھناتی ہوئی، یہ سڑتی ہوئی مٹی، اسے کوئی بھی نگاہ محبت سے نہیں دیکھتا۔ گندا پانی، اسے کوئی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی نگاہ میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، مگر پروردگار نے جسے اشرف بنانا تھا، اجمل بنانا تھا، احسن بنانا تھا، اس کے وجود میں اللہ نے، اس کی تخلیق میں اللہ نے گندے پانی کو بھی شامل کیا ہے اور کھنکھناتی اور بدبودار مٹی کو اللہ نے شامل کیا۔ جب انسان کا وجود تیار ہو گیا، انسان بن گیا، انسان کی تخلیق ہو گئی، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی کمزوریوں کو بیان کیا ہے۔ انسان کے اندر جو ویکنس ہے، جو کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو اللہ نے بیان کیا۔ کہیں کہا انہو کانا ظلوما جہولا،
یہ انسان ظالم بھی ہے، یہ انسان علم سے جاہل بھی ہے، یہ انسان معلومات سے ناواقف بھی ہے، تو کہیں اللہ نے انسان کی کمزوری ظلم کی شکل میں، کہیں اللہ نے انسان کی کمزوری جہول کی شکل میں، کہیں اللہ نے انسان کی کمزوری ضعیف کی شکل میں، کہیں اللہ نے انسان کی کمزوری ہلوع کی شکل میں، اور کہیں انسان کی کمزوری اللہ نے منوع کی شکل میں بیان کیا ہے۔ گویا آپ غور کریں اپنے وجود پر، آپ غور کریں اپنی تخلیق میں کہ اللہ نے انسان کی تخلیق میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں کی جو بظاہر عزت کی ہو۔ انسان کے اندر ایسی کمزوریاں ہیں جس کمزوری کی بنا پر کوئی انسان بظاہر اشرف کہلانے کے لائق نہیں، اجمل کہلانے کے لائق نہیں، افضل کہلانے کے لائق نہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کیا جوہر ہے؟ وہ کیا سرمایہ ہے؟ وہ کیا صفت ہے؟ وہ کیا کمال ہے جس کمال کی بنا پر، جس جوہر کی بنا پر، جس خوبی کی بنا پر، جس صلاحیت کی بنا پر اللہ رب العزت نے ساری مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے؟ یاد رکھیے انسانوں کے اندر جو اللہ رب العزت نے انسانیت رکھی، افضلیت رکھی ہے، اس افضلیت کی بنیاد انسان کے اندر چار جوہر کا ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی انسان میں چار جوہر کا ہونا، چار خوبی کا ہونا، چار صلاحیتوں کا ہونا، چار صفت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان اس چار جوہر سے متصف ہے تو وہی انسان اللہ کی نگاہ میں اجمل بنتا ہے، اشرف بنتا ہے، اشرف بنتا ہے۔ اور اگر انسان ان چار جوہروں سے خالی ہے، چار صفات سے خالی ہے، چار خوبیوں سے خالی ہے، تو وہ انسان اللہ کی نگاہ میں اشرف نہیں بنتا۔ سب سے پہلا جوہر، سب سے پہلی صفت انسان کی، انسان کا سب سے پہلا کمال، وہ کمال، سب سے پہلا کمال علم کا کمال ہے کہ انسان کے اندر علم الہی، انسان کے اندر اللہ کی طرف سے دیا ہوا جو علم ہے، جسے علم الہی کہیے، جسے علم نبوت کہیے، انسان کا کمال یہ ہے، انسان کا جوہر یہ ہے کہ اس کے اندر علم الہی ہو، اس کے پاس علم نبوی ہو۔ اگر علم نبوی اور علم الہی اس کے پاس ہے تو ایسا انسان صفت علم سے، جوہر علم سے آراستہ ہوا اور اللہ کے ہاں وہ افضل و بہتر بنا۔ اب اس جوہر علم کو سمجھیے کہ ہر انسان اپنے اندر کچھ نہ کچھ علم کا جوہر رکھتا ہو، کچھ نہ کچھ علم کا ذرہ، علم کا حصہ رکھتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوہر علم کی اہمیت، اس جوہر علم کی عظمت، اس جوہر علم کی افادیت کو آپ نے بیان فرمایا کہ انسانوں، اگر تم علم حاصل کرنے کے لیے لگتے ہو، علم کے راہوں میں اگر چلتے ہو، علم کو حاصل کرنے میں اپنے آپ کو کھپاتے ہو، تو اس جوہر علم کی خوبی دیکھو کہ سمندر کی تہوں میں مچھلیاں تمہارے واسطے دعائیں مغفرت کریں گی، فضا میں اڑتے ہوئے پرندے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اور اللہ کی نورانی مخلوق فرشتہ تمہارے واسطے اپنے پروں کو بچھائے گا۔ اب یہ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ یہ علم علم الہی ہے، یہ علم علم نبوت ہے۔ اس علم نبوت کی تاثیر یہ ہے کہ جو انسان اس علم نبوت میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، پروردگار دوسری مخلوق کو اس کی خدمت میں لگاتے ہیں، اس کے حق میں دعا میں لگا دیتے ہیں۔ پڑھ لیا، عالم بن گیا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک عالم کی فضیلت، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم وہ ہے جو جوہر علم کو حاصل کر لیتا ہے، ایک خاص معیار، ایک خاص مقدار تک علم کے حصے کو حاصل کر لیتا ہے اور عالم بن جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عالم کی مثال ایسی ہے جیسے 14ویں رات میں چمکتا ہوا چاند، جس طرح آسمان کی بلندی پر چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے، چمکتا ہوا چاند، اسی طرح زمین پہ چلنے والے انسانوں میں وہ انسان جو عالم بنا، جسے سند علم حاصل ہوئی، جسے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی،
اس کی مثال اس چاند کی طرح ہے جو 14ویں رات کا چاند ہوا کرتا ہے۔ مگر یہاں میں علماء اور فضلاء سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ آپ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہو گئے، چمکتے دمکتے روشن چاند کی طرح ہو گئے، تو آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ اس چاند کا کام کیا ہے۔ چاند کا کام اندھیرے کو اجالے سے بدل دینا، اندھیرے کو اجالے سے بدل دینا، ظلمت کو روشنی سے بدل دینا، یہ چاند کا کام ہے۔ راہ چلتے ہوئے مسافر راستہ دکھلا دینا، راستے پر گدھا اگر ہے اور کوئی درندہ اگر ہے اس درندے کو بتا دینا، یہ چاند کا کام ہے۔ چوتھا کام چاند کا، وہ روشنی دیتے ہوئے، روشنی پھیلاتے ہوئے کسی سے اجرت کی، کسی سے پیسوں کی امید نہیں رکھتا۔ گویا آج اے طلبہ عزیز، علماء کرام، فارغ ہونے والے، آپ کو اگر یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، تو اس چاند سے ذرا سبق لیجئے اور یہ جذبہ لے کر اپنے اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ یہاں سے واپس لوٹئے کہ انشاءاللہ ہم جہاں بھی جائیں، اگر جہالت کی تاریکی ہو، اگر بدعت کی تاریکی ہو، رسم و رواج کی تاریکی ہو، معصیت اور گناہ کی تاریکی ہو، تو وہاں جو علم نبوت ہمیں ملا، جو نور الہی ہمیں ملا ہے، اس کے ذریعے انشاءاللہ پوری کوشش کر کے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، بے لوثی کے ساتھ، بے غرضی کے ساتھ چاند کی طرح انشاءاللہ لوگوں میں جا کر روشنی پھیلائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس علم کی اہمیت، اس کی عظمت کو بڑھایا تاکہ امت کا ہر فرد کسی نہ کسی درجے میں جوہر علم کو حاصل کرے۔ میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں خاص طور پر بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے صدمے کے ساتھ، بڑے گہرے رنج و علم کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ رنج و غم، یہ علم، یہ درد، یہ صرف میرا نہیں ہے، یہاں بیٹھے ہی علماء کرام کا ہے۔ ہمارے ملک میں پھیلے ہوئے مشائخ اور بڑے بڑے علماء کرام کا غم ہے کہ خاص طور پر ان 2 سالوں کے اندر جہاں انسانوں کا نقصان ہوا، جہاں بڑے بڑے انسان، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے قوم کے سماج کے کام کرنے والے نقصان ہوا کہ دنیا سے چلے گئے، وہیں اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارے دل سے اپنے بچوں کے عالم بنانے، اپنے بچوں کے حافظ بنانے، اپنے بچوں کو قاری بنانے، اپنے بچوں کو مفتی بنانے کا جذبہ کم ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں، انسان دنیا سے چلے گئے، اس سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ ہمارے جذبات ختم ہو گئے ہیں، ہمارا شوق ختم ہو گیا ہے، ہمارا ارادہ ختم ہو گیا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ ہر مدرسے میں طالبان علوم نبوت، ہر مدرسے میں مہمانان رسول، ان کی کمی ہو رہی ہے۔ یہ کمی کیوں ہے؟ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ اس بنیاد پر میں اس مقدس پروگرام میں تمام آنے والے انسانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ شریعت پورے طور پر رائج رہے، ہم علم سے آراستہ رہیں، تو اپنے بچوں کو عالم بنانے، حافظ بنانے کا ارادہ کر لیجئے۔ اگر آپ ارادہ کریں گے، آپ کو کیا جو ثواب ملے گا وہ بعد میں آپ سنیے گا۔ مگر اس قوم میں ہمیشہ اللہ کے ایسے ایسے بندے رہے ہیں، اللہ کے ایسے ایسے بندے رہے، ایسی مائیں رہی ہیں، ایسے باپ رہے ہیں جنہوں نے غربت کے باوجود، افلاس کے باوجود، مال نہ ہونے کے باوجود، فقر و فاقہ کے باوجود اپنے لختے جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنی اولاد کو علم کے راستے میں وقف کیا ہے، اور سب کچھ قربانی برداشت کرتے ہوئے اپنے بچے کو اللہ کے واسطے وقف کیا ہے۔ میرے عزیز طلبہ جانتے ہوں گے، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے ہیں، یتیم ہو گئے، والد کا سایہ اٹھ گیا، غریب گھرانے سے ہے، شام کے وقت اپنے شہر، اپنے محلے میں جب کھیلنے کے واسطے نکلتے ہیں
مالدار گھر کے بچے ان کے ساتھ کھیلنا گوارا نہیں کرتے. یہ چھوٹا سا معصوم سا یتیم سا بچہ، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. میں کیسا ہوں، میرے سر پہ میرے والد کا سایہ نہیں ہے، میرے گھر میں دولت اور مال نہیں ہے. یہ مالداروں کے بچے آپس میں کھیلتے ہیں، میرے ساتھ کھیلنا گوارا نہیں کرتے ہیں. دل ٹوٹ جاتا ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ کا. انہوں نے سوچا میرے لیے سب سے بڑا سرمایہ، میرے سب سے بڑی دولت، میری عزت کا، اللہ کی رضا کے لیے سب سے بڑی دولت وہ علم کی دولت ہے. انہوں نے طے کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کھیلتے ہیں، اگر مجھے کھیلنے کا موقع شام میں نہیں ملتا تو میں نہر کے کنارے چلا جاؤں، وہاں کتابوں کا مطالعہ کروں. امام نووی رحمت اللہ علیہ شام کے وقتوں میں نہر پہ چلے جاتے، وہاں کتابوں کا مطالعہ کرتے، بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کر، اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر، اڑتی ہوئی مچھلیوں کی آواز کو سن کر تازگی آ جاتی تھی. وہی امام نووی یتیم ہے، غریب گھرانے کا ہے، کوئی ساتھ بیٹھانے کو تیار نہیں ہے، مگر زمانے نے دیکھا، سورج و چاند نے دیکھا، انسانوں نے دیکھا. وہی امام نووی رحمت اللہ علیہ اپنی قوم و سماج کے لیے، پوری دنیا کے لیے، خاص طور مذہب شافعی کے لیے کتنا بڑا امام بنا ہے، بیرسٹر بنا ہے، ترجمان بنا ہے. اللہ اللہ، اسی سے اندازہ لگائے کہ جب امام نووی رحمت اللہ علیہ غریب گھر کے پڑھنے والے جب ان کا انتقال ہوتا ہے، علامہ سبکی رحمت اللہ علیہ اس جگہ پہ جاتے ہیں جس جگہ پہ، جس ہال میں جا کر، جس جگہ پہ جا کر امام نبی درس حدیث دیا کرتے تھے. علامہ سبکی وہاں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد جگہ جگہ وہ سجدہ کرتے ہیں. کسی نے پوچھا اے سبکی آپ جگہ جگہ سجدہ کیوں کرتے ہو؟ میرے دوستو ذرا غور سے سننا، یہ علم انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے، اس علم کی شان اللہ نے کیا بلند رکھی ہے. علامہ سبکی نے کہا میں جگہ جگہ سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری پیشانی اس جگہ پہ پڑے، میری پیشانی وہاں پڑے جہاں امام نووی کا قدم پڑا ہوگا، جہاں ان کا پاؤں پڑا ہوگا. ہو سکتا ہے ان کا پاؤں، ان کا قدم جہاں پڑا وہاں میری پیشانی پڑے. ہو سکتا ہے اللہ اسی کی برکت سے میری مغفرت کر دیں گے. یہ علماء کرام آپ کو بتائیں گے علامہ سبکی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے انسان ہیں، ان کی کیسی کیسی کتابیں پائی جاتی ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ عظمت، یہ محبت، یہ عقیدت کس بنیاد پر ہے؟ جوہر علم کی بنا پر ہے. پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر نماز میں بلاتا ہے تو پروردگار مالدار کو نہیں دیکھتا، خاندان کو نہیں دیکھتا، علاقے کو نہیں دیکھتا، اسباب و وسائل کو نہیں دیکھتا. پروردگار دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے، دل کے جذبات کو دیکھتا ہے. اس لیے عزیز طلبہ آپ اونچے جذبات سے جائیں گے، اچھی نیتوں سے جائیں گے، اخلاص الہیت کا سرمایہ لے کر جائیں گے. آپ پہاڑ کے دامن میں بیٹھیں گے، آپ گلی کوچے میں بیٹھیں گے، آپ غریب علاقے میں بیٹھیں گے، آپ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. مگر امام نبی رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے بہترین درس عبرت ہے. افریقہ کے رہنے والے ہشام بن عمار رحمت اللہ علیہ ایک بڑے محدث ہیں، امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں. میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ افریقہ میں اس زمانے میں ایک غریب گھرانے کا ایک بچہ ہشام بن عمار وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں پڑھنے کے لیے مدینہ پاک جانا چاہتا ہوں، مدینہ پاک جانا چاہتا ہوں. غریب گھرانہ ہے. ماں نے کہا بیٹا کیسے جاؤ گے؟ باپ نے کہا اتنی دور کیسے جاؤ گے؟ لیکن سنیے اس ماں کو ہزاروں سلام، اس باپ کو ہزاروں سلام کہ جب باپ اور ماں نے دیکھا کہ میرا بچہ اس میں علم کا شوق ہے اور جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جس درجے کا علم پانا چاہتا ہے، وہ اسے اس علاقے میں اس وقت نہیں مل سکتا، مدینہ پاک جانا ہوگا. شوہر بیوی ماں باپ نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. ان کے پاس دو مکان تھا، ایک مکان پہ رہتے تھے اور دوسرا مکان رینٹ پہ تھا، کرائے پہ تھا. اسی کرائے سے ان کا گھر چلتا تھا. ماں نے کہا میں اپنے اس رینٹ والے کرائے والے مکان کو بیچ دیتی ہوں، جو اس سے پیسہ آئے گا وہی پیسہ میں اپنے لخت جگر نور نظر کو لیے میں دے دیتی ہوں.
تاکہ وہ پیسہ لے کر مدینے کا سفر کرے اور وہاں جا کر امام مالک کے یہاں رہے اور اپنے خرچوں سے وہاں پڑھتا رہے۔ یاد رکھو میرے عزیز طلبہ، یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ تھا، مگر رہنے سہنے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ہزاروں ایسے محدث گزرے جو کہیں چلے گئے، مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو بھوکے رہ گئے۔ امام بخاری کا حال آپ نے سنا ہوگا، 3 دن ایسے گزرے ہیں، 3 دن ایسے گزرے ہیں، سنیے، جس میں امام بخاری بھوک سے بیتاب ہو کر امام بخاری نے اپنے بھوک کی لہر کو دور کرنے کے لیے، اپنے بھوک کی تپش کو دور کرنے کے لیے گھاس بھی چبائے گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے بڑے ہیں جن کے نگاہوں میں، جن کے دلوں میں ان کی کیسی عظمت تھی۔ مکان بیچ دیا گیا، افریقہ کا علاقہ ہے، مکان بیچ دیا گیا، حاجیوں کا ایک قافلہ مکہ مکرمہ کو جا رہا تھا، ماں نے باپ نے اس بچے کو ایک تھیلا دیا، اس تھیلے میں پیسے رکھ دیے اور قافلے کے ساتھ اسے بھیج دیا۔ وہ منظر کتنا عجیب ہوگا میرے دوستو، میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں، وہ منظر کتنا عجیب ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بچہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک لمبے علاقے میں جا رہا ہے، ماں بھی اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر آنسو بہا رہی ہے، باپ بھی اپنے آنسو کو قابو میں کر رہا ہے۔ دونوں اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک کہ بچہ نظر سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ دونوں چلتے رہے، یہ قافلہ مکہ کو پہنچا۔ حج کا زمانہ یا عمرہ کا زمانہ تھا، وہ سب عمرہ کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف لوٹے۔ وہاں سے وہ قافلہ مدینہ کی حاضری کے بعد افریقہ واپس لوٹا۔ یہ چھوٹا سا بچہ مدینہ شہر میں گھوم گھوم کر کسی کے اوٹلے اور کسی کے دروازے پر رہنے کی اس کی اجازت طلب کرتا۔ کیا جذبہ ہوگا ماں کا، بچہ اپنی ماں کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ یہاں ایک بات رہ گئی کہ جب مکان بیچنے کی بات آئی تھی تو شوہر نے کہا کہ اسی رینٹ، اسی کرائے پر ہمارا گھر چلتا ہے، جب مکان بیچ دو گی تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ تو ماں نے کہا کہ آج تک میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلی ہوں، لیکن علم کے خاطر، علم الہی کے خاطر، علم نبوت کے خاطر، احادیث مبارکہ کے خاطر اگر میں نے مکان کو بیچ دیا تو گھر چلانے کے لیے اب میں دوسروں کے گھر میں جاؤں گی، ان کے گھر کے برتن کو صاف کروں گی، ان کے گھر میں جھاڑو لگاؤں گی، میں جھاڑو لگا کر برتن صاف کر کے گھروں میں مزدوری کر کے میں گھر چلاؤں گی، اپنے بچوں کو پالوں گی۔ لیکن میں خوش نصیب ہوں کہ میں اپنا مکان بیچ کر اپنے بچے کو ان کے لیے بھیج رہے ہوں۔ میرے دوستو، میرے جوانوں، علاقے سے آئے ہوئے احباب، میں کہنا چاہتا ہوں پروردگار ہر انسان کے دل کے جذبات، اس کے دل کے ارادے، اس کی تمنائیں، اس کی آرزوؤں کو اللہ دیکھتا ہے، اور آرزوؤں اور تمناؤں اور جذبات کے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ بچہ وہاں پہنچا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کا درس کا وقت پہنچا، وقت آیا، سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ طلبہ خود پڑھتے تھے، امام مالک سنتے تھے، طلبہ پڑھتے تھے، امام مالک سنتے تھے۔ جب پڑھتے پڑھتے اس صغیر بچے کا نمبر آیا، اسے کچھ پتا نہیں ہے، جب بچے کا نمبر آیا امام مسلم رحمۃ اللہ، امام مالک نے فرمایا پڑھو، تو وہ کہتا ہے آپ پڑھیے، پھر کہتے پڑھو، بچہ کہتا ہے آپ پڑھیے، پھر کہتے پڑھو، کہتا ہے آپ پڑھیے۔ امام مالک نے اپنے خادم خاص سے کہا اسے باہر لے جاؤ اور باہر لے جا کر اسے ادب سکھلاؤ، درس کا ادب کیا ہے، ہمارے یہاں پڑھنے کا انداز کیا ہے، اسے سکھلاؤ۔ جو خادم باہر گیا تو باہر جا کر اس نے اس کو ڈانٹا، غصہ کیا، اس کے کان بیٹھے ہوں گے، اس بچے کا دل پھٹ گیا کہ میں اتنی قربانیوں سے یہاں پڑھنے کے لیے آیا، پہلا ہی دن ہے، امام مالک نے مجھے باہر کر دیا، ان کا خادم مجھے ڈانٹ پلا رہا ہے، مجھے سخت سخت کہہ رہا ہے، ادب نہیں ہے، کچھ آتا نہیں، کیوں آ کر بیٹھ گئے؟ اس بچے کا دل پھٹا، ایسا پھٹا کہ پھوٹ پھوٹ کر زور سے رونے لگا۔ امام مالک تک آواز پہنچی، امام مالک نے کہا اس بچے کو بلاؤ۔ امام مالک نے کہا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے مجھے اوجاع کری، انہوں نے مجھے گھبرا دیا ہے، انہوں نے مجھے ہراساں کر دیا ہے، ہیرسمنٹ کر دیا ہے مجھے،
ڈرا دیا ہے، میرا دل پھٹ گیا ہے، میرے اوپر ایک زیادتی ہو گئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام مالک نے فرمایا اچھا ایسا کرو اس کو معاف کر دو۔ سنیے گا ذرا، اچھا ایسا کرو اسے معاف کر دو۔ اس بچے کا جذبہ دیکھیے، اس بچے نے کہا امام مالک میں معاف کرنے کو تیار، مگر میری ایک شرط ہے۔ بیٹے کیا شرط؟ کہا پہلے آپ مجھے 10 حدیث پڑھا دیجیے، 10 حدیث پڑھانے کے بدلے میں معاف کروں گا۔ امام مالک نے سمجھا کہ یہ سستا سودا ہے، کیونکہ چھوٹے سے بچے کا دل ٹوٹا ہے، اس کے دل سے آہ بھری آنسو نکلے ہیں، یہ سستا سودا ہے۔ لہٰذا امام مالک نے کہا چلو میں تم کو 10 حدیث پڑھاتا ہوں۔ جس شان و بان کے ساتھ، جس وقار کے ساتھ سبھی کو پڑھاتے تھے، اسی وقار کے ساتھ امام مالک نے اس کو 10 حدیث پڑھائی۔ لطیفے کے طور پہ لکھا ہے جب پڑھا دیا تو کہا اب جاؤ، درس کا وقت پورا ہو گیا، اب اٹھتا ہی نہیں۔ کہا جاؤ، اٹھتا ہی نہیں۔ کہا جاؤ، اٹھتا ہی نہیں۔ کہا کیوں نہیں جاتے، سب چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا زدنی من الضرب، ذرا ایک دفعہ باہر مجھے بھجوائیے پھر پٹوا دیجئے، مجھے باہر بھجوائیے پھر پٹوا دیجئے۔ کیوں؟ پھر پیٹے گا، معافی کی بات آئے گی، پھر دوبارہ مجھے 10 حدیث سننے کا موقع مل جائے گا۔ عزیز طلبہ، یہ شوق، یہ جذبہ دیکھو، اس جذبے نے کہاں تک پہنچایا ہشام بن عمار کو۔ اس جذبے نے ہشام بن عمار کو زمانے کا محدث بنا دیا۔ اتنے بڑے محدث بنے، اتنے بڑے محدث کہ امام بخاری دوزانوں ہو کر ان کے پاس گئے اور سے علم حدیث کو حاصل کیا ہے۔ یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اس بنیاد پر کہ اللہ رب العزت ماں باپ کے جذبات اور ماں باپ کے دل کی ارمان اور ماں باپ کے دل کی تمناؤں کی لاج رکھتے ہیں، اور بڑے سے بڑے علم کا سرمایہ اسے عطا کر کے عزت سے نوازتے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس جلسے کا سب سے بڑا تقاضا یا سب سے بڑا مطالبہ آئے ہوئے تمام انسانوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل میں اپنی اولاد کے لیے علم شریعت، علم الہی، علم نبوت، قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا جذبہ لے کر جائیے، تاکہ یہ ہمارا تاج محل، یہ ہمارے ادارے خالی نہ رہیں، بلکہ ہمیشہ طالبان علوم نبوت اور مہمانان رسول سے ہمیشہ یہ بھرا رہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اللہ نے اشرف اجمل بنایا، اور اللہ نے سب سے پہلا جو جوہر دیا ہے وہ جوہر علم ہے۔ نمبر 2، جوہر علم کے ساتھ صرف علم نہ ہو، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ جوہر عمل بھی ہو، عمل بھی ہونا چاہیے، اور وہ عمل کامل ہونا چاہیے، وہ عمل جو سنت کے مطابق ہو، وہ عمل جو حدیث مبارکہ کے مطابق ہو، وہ عمل در حقیقت عمل صالح کہلائے گا۔ میں اختصار کروں گا، آگے چلنا ہے۔ تو دوسرا جوہر اللہ رب العزت نے انسانوں کے واسطے عمل کو بنایا۔ علم اگر ہے مگر عمل اگر نہیں ہے تو وہ علم اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ جوہر علم اس وقت بنے گا جبکہ ہمارے اندر جوہر عمل بھی ہو، اور جوہر عمل کے ساتھ ساتھ جوہر اخلاص بھی ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، کوئی اور غرض دل میں نہ ہو۔ میں طلبہ کی ریاض سے سنانا چاہتا ہوں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی فکر یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اسی مناسبت سے ان کا ایک حصہ میں سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ جو ہمیشہ کسی نہ کسی سے اپنا دامن جوڑے ہوئے تھے، اپنے دامن دل کو کسی نہ کسی کے دامن دل سے جوڑا ہوا تھا، کسی نہ کسی کے پاس سے جل کر کیفیات نبوت کو حاصل کرتے تھے۔ اس بنیاد پر انہیں اپنے دل میں اٹھنے والے خیالات، دل میں آنے والی باتیں، دل میں پیدا ہونے والی لکیریں، اس کا بھی احساس ہو جاتا تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت اقدس اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کانپور بلایا، پروگرام ہو رہا تھا، جلسہ ہو رہا تھا، عشاء کے بعد کا پروگرام تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، اس بیان کے درمیان اچانک علم حیات، علم منطق، علم فلسفہ، علوم عقلیہ کی کچھ باتیں آ گئی۔ بیان کے درمیان علوم عقلیہ کی کچھ باتیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر آ گئی۔ بیان کے درمیان حضرت تھانوی سامنے بیٹھے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ علماء فرنگی محل جن کو ناز تھا
جن کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس علوم عقلیہ بھی ہے اور ہمارے پاس علوم نقلیہ شرعیہ بھی ہے، یہ وہ علماء ہیں علماء دیوبند جن کے پاس علوم شرعیہ نقلیہ تو ہے مگر علوم عقلیہ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ چند علماء فرنگی محل وہ آ رہے ہیں جلسے میں۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں میرے دل میں بڑی خوشی ہوئی، میں نے سوچا کہ بڑا اچھا ہوا کہ حضرت کی بات بھی عقلی علوم پر چل پڑی ہے، اسرار و حکم پہ چل پڑی ہے، اور یہ لوگ آ رہے ہیں، اب تو مان ہی جائیں، اب تو مان ہی جائیں۔ اتنا خیال حضرت تھانوی کے ذہن میں آیا۔ 2-3 منٹ کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بیان ختم کر دیا، اچانک بے وقت بے جوڑ بیان ختم کر دیا۔ واخر دعوانا، مجمع ختم ہو گیا، تنہائی میں گئے، بڑی ذمہ داری سے سنا عزیز طلبہ، یہ ہمارے اکابر ہیں جو اسی جوہر کی بنیاد پہ آسمان کی بلندی پہ پہنچے ہیں، اسی بنیاد پر ان کا نام آج روشن ہے۔ تو حضرت تھانوی نے کہا کہ حضرت جب وہ لوگ آ رہے تھے یہی بڑا اچھا موقع تھا علوم عقلیہ کو بیان کرنے کا، بہت اچھا موقع تھا اسرار و حکم کے بیان کرنے کا۔ تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا اشرف علی جو تم کہہ رہے ہو، جب میں نے ان کو آتا ہوا دیکھا تو میرے دل میں بھی آیا کہ ہاں آج تو یہ مان جائیں گے، بس اتنا خیال آیا کہ یہ تو آج مان جائیں گے کہ ہم بھی علوم عقلیہ جانتے ہیں۔ تو فوراً خیال آیا کہ اب جو میں بیان کروں گا وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ ان کو سنانے منانے کے لیے، فوراً میں نے اپنے نفس پہ قابو پانے کے لیے میں نے بیان کو بند کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنا معمولی باریک یہ نفس کا حملہ ہے، اس کو ہمارے اکابر سمجھتے ہیں۔ لہٰذا نفس کے حملوں سے بچنا ہو، نفس کے باریک حملوں سے بچنا ہو، نفسانیت سے بچنا ہو، ریا سے بچنا ہو تو اپنے دل کو کسی صاحب دل سے جوڑنا پڑے گا۔ تو تیسری چیز ہمارے سامنے، پہلی چیز ہے جوہر علم، جوہر عمل، جوہر اخلاص، اور چوتھی چیز ہے خوف و خشیت، کہ ایک مومن کے دل میں اللہ کا خوف رہے، اللہ کی خشیت بھی رہے، قرآن کو مطالعہ بھی کرتا ہو، دین کو پڑھاتا بھی ہو، وقت ملے تو قوم کے درمیان دعوت کا کام بھی کرتا ہو، خدمت کا کام بھی کرتا ہو، مگر دل میں دھڑکا لگا رہے، دل میں خوف لگا رہے میرا اللہ قبول کر لے۔ یہ دل میں دھڑکا لگا رہنا، یہ دل میں خوف لگا رہنا، یہ دل میں ڈرتے رہنا، اللہ اللہ 8 سال میں نے پڑھا، پتہ نہیں میرے اللہ کو پسند آیا کہ نہیں آیا، پتہ نہیں میرے نبی کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ یہ جب دھڑکا لگا رہتا ہے، یہ خوف لگا رہتا ہے، یہ خوف لگا رہنا، یہ دھڑکا لگا رہنا، یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند آتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت عجیب بات لکھی ہے سید الخاطر کے اندر، کہ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے اور اخلاص الہیت پر اور علم پر بیان کر رہے تھے، اچانک پورا مجمع رونے لگا، اچانک پورا مجمع رونے لگا، سناٹا چھا گیا۔ آپ نے بیان تھوڑی دیر کے لیے بند کیا، اپنے سر کو جھکایا اور سر جھکاتے ہوئے وہ شخص جن کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی انگلیوں سے 2000 کتابیں لکھی ہیں، اپنی آنکھوں سے 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور جن کے تواضع، جن کی انکساری اور جن کی عاجزی کا حال دیکھے کہ مرنے سے پہلے وصیت کرتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو میرے غسل جنازہ کا پانی اس تراشی سے گرم کیا جائے جو تراشا قلم سے نکلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس تراشے سے گرم کیے ہوئے پانی سے میرے بدن کو تم پاک کرو گے، اللہ اس کی برکت سے مجھے گناہوں سے پاک کر دے گا۔ کتنا بڑا عالم ہے، دھڑکا لگا ہوا ہے، نظر اپنے علم پہ نہیں ہے، عمل پہ نہیں ہے، تدریس پہ نہیں ہے، خدمات پہ نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم پہ ہے۔ یہ انسان کی بڑی خوبی یہ ہے، سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں خوف و خشیت کا دھڑکا لگا ہوا ہو۔ جب ابن جوزی رحمۃ اللہ نے دیکھا سب کے سب روتے ہیں، روایت سنائی تھی جب انسان روتا ہے تو اللہ رب العزت سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھا پورا مجمع رو رہا ہے تو اپنے سر کو جھکایا اور جھکانے کے بعد یہ کہا، اے میرے اللہ میری باتوں کو سن کر آپ کے بندے روتے ہیں، میں تو بڑا گنہگار خطا کار ہوں، اے اللہ مجھے بھی معاف کرنا، لیکن اگر مجھے معاف نہ کرے تو
مجھے جہنم میں اگر لے جانا ہو کہ اللہ اس مجمع سے پردہ کر کے مجھے جہنم میں ڈالنا، ورنہ یہ مجمع کہے گا تمہارے رولانے پر ہم روئے تو جنت میں جا رہے ہیں، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم جہنم میں جا رہے ہو، تو وہاں ان کے سامنے ہم شرمندہ ہو جائیں گے۔ یہی دھڑکا تھا، یہی خوف تھا، یہی خشیت تھی، یہی اللہ کے سامنے ڈر کی کیفیت تھی۔ اس لیے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا مقام دیا ہے۔ میرے دوستو، بس آخری بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ہمارے طلبہ یہ جانتے ہیں کہ جب مدارس کا قیام ہوا، جب تک کہ مدارس کا قیام عمارتوں کی شکل میں نہیں تھا، عمارتوں کی شکل میں مدارس کا قیام بعد میں ہوا۔ ایک تاریخ کے مطابق مدرسہ نظامیہ، اس سے پہلے مدرسہ بہقیہ، یہ مدرسوں کی تاریخ ہے۔ تو علامہ نظام الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدرسہ قائم کیا، اور اس مدرسے کو وہ چلاتے تھے، خرچہ دیتے تھے، علماء کرام کا اکرام کرتے تھے، اپنے پیسے لگاتے تھے۔ میرے ساتھیوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص اپنی ذاتی رقم سے اور اپنے دیگر مال سے وہ ادارہ چلاتے تھے اپنے پیسوں سے، اور ادارے میں آ کے ادارے کو دیکھتے تھے، اگر سارا خرچہ کرنے کے بعد، سارا مال لگانے کے بعد، سارا وقت لگانے کے بعد بھی ان کے دل کا حال دیکھیے کہ اپنی قربانیوں، اپنے مال و زر، اپنی محنت پر نظر نہیں ہے۔ یہی طوسی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اندیشہ ہوا جب میرا آخری وقت آ چکا ہے اور بہت جلد میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو اپنے شہر کے بڑے بڑے علماء اور قاضیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ میں شہر کا قاضی بھی تھا، حاکم بھی تھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ علماء، آپ قاضی حضرات مجھے اتنا لکھ کر دے دیں، مجھے اتنا لکھ کر دے دیں کہ میں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے ہمیشہ عدل کیا ہے، اور عدل کے بارے میں حدیث ہے کہ جو انسان عدل کرتا ہے ہمیشہ، امام عادل، اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ میں جو اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، میرا اللہ پوچھے گا نظام الدین کیا لے کر آیا، تو میرا دامن خالی ہے۔ سنیے گا ذرا، کون کہتا ہے؟ سب کچھ خرچ کرنے والے ادارے پر، علماء تیار کرنے والے، امام غزالی تیار ہوئے ان کے زمانے میں، ایسا شخص کہتا ہے میرا دامن خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا اللہ پوچھے گا طوسی کیا لے کر آئے؟ میں کہوں گا اللہ میں کچھ لے کر نہیں آیا، مگر میرے زمانے کے جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، جو علماء ہیں، انہوں نے شہادت دی ہے کہ تو امام عادل ہے، تم نے ہمیشہ عدل کیا ہے۔ اللہ اور عدل کیا، ان کے دلوں کی شہادت ہے، بس یہی لے کر آیا۔ تو علماء نے کہا کہ ہم یہ لکھ کر کیسے دے سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کبھی آپ سے ظلم ہوا ہوگا، کبھی کچھ ناانصافی ہوئی ہوگی، تو کسی نے لکھ کر نہیں دیا۔ ایک بڑے عالم تھے، کہا کاغذ لائیے۔ جب کاغذ لایا تو اس میں لکھ دیا اس بڑے عالم نے کہ ظالموں میں سب سے بہتر ظالم طوسی ہے، ظالموں میں سب سے بہتر ظالم طوسی ہے، یہی پرچے لے کر جانا۔ اب اس کے بعد وہ پرچہ لے لیا۔ یاد رکھیے، صداقت، دیانت، سچائی، اخلاص، للہیت، اللہ کا خوف جب ہوتا ہے تو حق بات سن کے انسان غصہ نہیں ہوتا۔ میری نگرانی میں رہنے والے، میرے مدرسے پڑھنے والے، اور مجھے ایسا لکھ کے دینا نہیں، آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ علامہ طوسی اپنے کاغذ کو لے کے، نظام الدین طوسی اپنے کاغذ لے کے گھر گئے۔ جو آخری بات سنانا ہے عزیز طلبہ، رات میں جب بھی سوتے تکیہ کے نیچے اس کاغذ کو رکھتے، اور تکیے کے نیچے کاغذ کو رکھ کر ہمیشہ سونے سے پہلے اس کاغذ کو نکالتے اور کہتے اللہ رات کا اندھیرا ہو چکا ہے، آپ کے نیک بندے نے لکھ کے دیا کہ ظالموں میں سب سے بہتر ظالم ہے۔ اللہ میں مانتا ہوں کہ میں سب سے بڑا ظالم ہوں، مگر میرے مولا تو بڑے سے بڑے ظالم کو معاف کرنے پر قادر ہے، تیرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ روزانہ یہ کہتے کاغذ کو سرہانے رکھتے اور سو جاتے۔ کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ شہر کے بڑے بڑے علماء نے خواب دیکھا، کہا نظام الدین طوسی کیا بنا؟ کہنے لگے سارے اعمال اپنی جگہ رہ گئے، خرچہ کیا ہوا اپنی جگہ رہ گیا، ساری قربانیاں اپنی جگہ رہ گئی۔ پروردگار نے کہا نظام الدین اس کاغذ کو دیکھ کر جب تو میرے سامنے ڈرتا تھا، تڑپتا تھا اور کہتا تھا میرے مولا میں سب سے بڑا ظالم ضرور ہوں، مگر اتنا بڑا خدا کہ تو معاف
کرے گا کوئی پکڑنے والا نہیں، یہ کہہ کر تیرے آنکھوں میں آنسو کے قطرے ڈبڈباتے تھے۔ نظام الدین تیرا کوئی عمل نہ ہوتا، تیری کوئی قربانیاں نہ ہوتی، پھر بھی میں نے اسی ادا پر تجھے میں نے معاف کر دیا، میں نے تجھے جنت عطا کر دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے دین کے خدمت کرنے والے، مدارس میں رہنے والے، مدارس میں اپنی قیمتی سرمایہ لگانے والے، دین کے کام کرنے والے کام بھی کرتے رہیں، اللہ کے دین کی حفاظت بھی کرتے رہیں، اشاعت کا کام کرتے رہیں، حفاظت کا کام کرتے رہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کے سامنے ڈرتے بھی رہیں۔ یہی خوبی امام بخاری میں آپ کو نظر آئے گی، یہی خوبی امام مسلم میں نظر آئے گی، یہی خوبی امام نسائی میں نظر آئے گی، یہی خوبی ائمہ اربعہ میں نظر آئے گی، یہی خوبی ابن تیمیہ میں نظر آئے گی، یہی خوبی ابن جوزی میں نظر آئے گی، یہی خوبی ابن قیم میں نظر آئے گی، یہی خوبی ہمارے بڑے بڑے محدثین میں نظر آئے گی۔ آپ حافظ ابن حجر کے حالات کو پڑھیے، امام نووی کے حالات کو پڑھیے، امام دارقطنی کے حالات کو پڑھیے، کہ وہ ہمارے اکابر ہیں کہ سب کچھ خوبیوں کے رکھنے کے باوجود ان کا دل ہمیشہ خوف خشیت کی انگیٹھی بنا رہتا تھا۔ اسی جوہر نے ان کے علم کو بھی مقبول کیا ہے، اسی جوہر نے ان کے عمل کو مقبول بنایا ہے، اسی جوہر نے اخلاص الہیت کے آخری منزل تک اسے پہنچایا ہے۔ لہذا ضرورت ہے سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں اپنے اللہ کا خوف بھی رکھیے۔ پروردگار ہمیں آپ کو یہ جوہر عطا کر دے۔ حضرت مولانا الیاس حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جن کی نظر علم حدیث پر کتنی گہری ہے، تحاوی شریف پڑھنے والے طلبہ علماء جانتے ہیں کس قدر گہری نظر تھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی علم حدیث پر۔ وہ فرمایا کرتے تھے بڑے حسرتوں کے ساتھ کہ کام کرنے والے بڑھ گئے، رونے والے کم ہو گئے۔ آج کا زمانہ، آج کا دور، آج کے بدلتے ہوئے حالات، میرے عزیز طلبہ جب تم یہاں سے نکلو گے زیادہ احساس ہوگا کہ کس طرح زمانہ بدلتا جا رہا ہے، نگاہیں بدلتی جا رہی ہیں، آوازیں بدلتی جا رہی ہے، سوچ بدلتی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں رہتے ہوئے آخر ہمیں کچھ نہ کچھ سرمایہ تو لینا پڑے گا، ہمیں وہ آنسو بہانا پڑے گا جو آنسو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کے پاس جا کے بہایا تھا، ہمیں وہ آنسو بہانا پڑے گا جو آنسو نبی علیہ السلام نے بدر کے مقام پہ بہایا تھا، ہمیں وہ آنسو بہانا پڑے گا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بند کمرے میں قرآن کھول کر بہایا تھا۔ وہ آنسو جب تک ہمارے آنکھوں میں باقی رہیں گے انشاءاللہ ہمارا دین باقی رہے گا، دین کے چشمے باقی رہیں گے، علماء کرام کی خدمات باقی رہیں گے، دین کی خدمت کرنے والے باقی رہیں گے۔ اور اگر ہماری آنکھیں سوکھ گئی، ہمارا دل پتھر ہو گیا، ہمارے خیالات بدل گئے، تو پھر ہمارا نام و نشان باقی رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کی تاریخوں کو۔ لہذا آج کا یہ زمانہ تقاضا کرتا ہے آؤ علم کی طرف پڑھو، عمل کی طرف سیکھو، اخلاص الہیت کو اور اپنے دل کو اللہ کے خوف و خشیت سے بھر لو۔ انشاءاللہ تم بھی اچھے محفوظ رہو گے، تمہاری نسلیں بھی محفوظ رہیں گی، علم کا یہ چراغ جلتا ہی رہے گا، کوئی بجھانا بھی چاہے گا، تمہارے آنسو اس کو بجھنے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ سامنے بیٹھے حضرات، مجھ سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، ابھی دعا کریں گے اللہ رب العزت سے۔ بہت ضرورت ہے اس وقت آنسوؤں کی، بہت ضرورت ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کی، بہت ضرورت ہے امت کو تڑپنے سسکنے بھٹکنے والی دعاؤں کی۔ یہی دعائیں ہمارے آپ کے لیے سب سے بڑی سوغات ہیں۔ جیسے تمام احباب اس طرح بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، ساتھی جو کرسی بیٹھے ہیں وہ ٹیک لگانا چھوڑ دیجئے، سیدھے کو بیٹھ جائیے اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو اپنے اللہ کے سامنے جھکا دیجئے۔ تمام ساتھی اپنے سروں کو اللہ کے سامنے جھکا دیجئے۔ یہ کوئی بیان کا حصہ نہیں ہے، یہ کوئی دعا کا حصہ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے سامنے آج ہمیں آہوزاری سے اجتماعی دعا کرنی ہے۔ حالات، مسائل، مشکلات، بدلی ہوئی نگاہیں، بدلی ہوئی آوازیں، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے ناتواں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے مولا تیری رحمت کے دروازے کے سوا، تیری شان مغفرت کے دروازے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے بوڑھے ہوں جوان ہوں، تڑپتے ہیں روتے ہیں، اللہ کی طرف سے فتح کا دروازہ کھلتا ہے، نصرت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسے تمام ہی احباب
جو باتیں ہم نے ابھی کہی اسی بات کو کسی اللہ کے بندے نے درد بھری آواز میں کہی ہے. ایک نظم ہے جو سن لیجئے اور ہر ساتھی اسے اپنے دل کی آواز سمجھے. یہ دعا کا حصہ بالکل نہیں. ایک نظم ہے جو سنیے, اپنے دل کی آواز سمجھیے. یہ سوچئے میں اپنے اللہ سے کہہ رہا ہوں. کوئی اوپر کو نہ دیکھے, نیچے کو دیکھے. آپ نے سنا ہوگا کل قیامت کا میدان ہوگا, بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے سروں کو جھکاتے ہوں گے. فرشتہ کہے گا یہاں سر کیوں جھکاتے ہو؟ دنیا میں اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوتے, یہاں سر جھکانا نہ پڑتا. دنیا میں آنسو بہائے ہوتے, یہاں آنسو بہانا نہ پڑتا. پروردگار نے دنیا دی ہے, اے بندے سر جھکاتے رہو, آنسو بہاتے رہو, تمہیں وہاں یہ مصیبت نہیں آئے گی. لہٰذا اپنے سر کو جھکائیے اللہ کے سامنے, آنسو کے قطرے بہائیے اللہ کے سامنے. یہ سوچئے آج کے اس نورانی ماحول میں اتنے حفاظ, اتنے قاری, اتنے سب کچھ کے باوجود, علماء کے باوجود ہم گھروں سے کل سے چلے, کچھ ساتھی صبح سے چلے, نظام کو بدلا, کام کو چھوڑا, اور پھر بھی آنکھوں میں آنسو کا قطرہ نہ آئے. تو یقین کر لیجئے ہمارے چہرے پہ آنکھ نہیں ہے, پتھر کا ٹکڑا لگا ہوا ہے. پھر بھی ہمارے دل میں دھڑکا نہ لگے. سمجھ جائیے ہمارے زندہ بدن میں مردہ دل پڑا ہوا ہے. سمجھ جائیے ہمارے دل میں, ہمارے بدن میں دل نہیں ہے, پتھر کی سل لگی ہے. اللہ وہ دل ہی کیا جو پتھر کی سل بن جائے, وہ آنکھ ہی کیا جو اپنے اللہ کے سامنے آنسو کا قطرہ نہ بہا سکے. پوری توجہ, پورا دھیان اللہ کی طرف لگائیے. اللہ کی نعمتوں کو سوچئے, اپنی نافرمانی کو یاد کیجئے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. سچے دل سے, دل ہی دل میں اللہ سے کہہ دیجیے میں گنہگار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں گنہگار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں سزاوار ہوں. سوچے اس منظر کو. اللہ سفیان بن عیینہ کا قول ان کے حالات میں لکھا ہے, حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے. غالباً بڑی حسرت ہوگی کچھ انسانوں کو جن کو جہنم میں لے جایا جائے گا. میں گنہگار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں سزاوار ہوں. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ, میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ. مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. عبداللہ کی مبارک کیسی زندگی گزارتے تھے, کیسی توبہ کی. اللہ نے زمانے کا محدث بنا دیا, کتاب حدیث لکھنے کا موقع دے دیا. اللہ سوچے ذرا کیا وجہ ہے. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ, مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. میں تو غفار ہوں, تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. ہاتھ اٹھائیے, اللہ سے مانگ لیجئے, کوشش کیجئے اللہ کے سامنے آنکھیں ڈبڈبائے. کہیں ایسا نہ ہو ہمارے کندھے پر بیٹھا فرشتہ ہم پر افسوس کرنے لگے
کہ سب کے سب تو آنسو کے قطروں سے واپس لوٹے جلسے سے۔ میں کس کے کندھے پر بیٹھا کہ اس کی آنکھیں سوکھی کی سوکھی رہ گئی، میں کیسے کندھے پر بیٹھا پھر اس کا پتھر ملا گیا۔ اللہ اللہ، وہ فرشتہ بھی ہمیں کہنا دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا دائما ابدا ما دوامک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعاء لا يستجاب له، من دعاء لا يستجاب له۔ اے اللہ، زمانے کے بڑے گناہگار، اے اللہ سب سے بڑے خطاکار، اللہ سب سے بڑے سیاہکار، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اللہ ظاہر میں تیرے بندے ہیں، باطن میں نہایت گندے ہیں، اللہ ظاہر میں سفید پوش ہیں، اللہ ظاہر میں سفید پوش ہیں، اللہ باطن کا ہر حصہ سیاہ اور کالا ہو چکا ہے۔ پروردگار ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہے، تو رحمتوں پہ رحمتیں برساتا رہا، اللہ ہم تیرے گناہ پہ گناہ کرتے رہے، تو نعمتوں پہ نعمتیں کھلاتا رہا، اللہ نعمت کھا کر بھی گناہ کرتے رہے، آنکھیں غلط دیکھتی رہی، زبان سے غلط بولتے رہے، دل میں غلط سوچتے رہے، اللہ فرشتہ پوچھتا رہا، پروردگار اجازت دے میں اس کے گناہ کو لکھ لوں، پروردگار اب تو کہہ دیجئے میں اس کے گناہ کو لکھوں، اللہ تو کہتا رہا فرشتہ رک جا فرشتہ، کچھ بھی ہے میرا بندہ ہے، ابھی مت لکھو، کبھی تو توبہ کر لے گا، کبھی تو ہاتھ اٹھائے گا، کبھی تو دامن پھیلائے گا، کبھی تو آنسو بہائے گا، کبھی تو شرمندہ ہوگا۔ اے پاک پروردگار، فرشتہ لکھنے کو تیار، مگر اس وقت رحم و کرم کرنے والا، اے اللہ جب تم نے اتنا کرم کیا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، والدین کو معاف فرما دے، خاندان کو معاف فرما دے، اقربا کو معاف فرما دے، اساتذہ کو معاف فرما دے، طلبا کو معاف فرما دے، عوام کو معاف فرما، خواص کو معاف فرما، اللہ پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما۔ اے اللہ دنیا کے حالات بتا رہے ہیں، یقین ہوتا جا رہا ہے، اے اللہ تو اپنوں سے ناراض ہو گیا ہے، ایمان والوں سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ ایمان والوں سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ جب تو ناراض نہ ہوتا دنیا کا یہ ماحول نہ بنتا، آوازیں نہ بدل جاتی، نگاہیں نہ بدل جاتی، برے ارادے سامنے نہ آتے۔ اے میرے مولا کچھ نہیں، اس امت کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے مولا، مگر تیرا نام تو ہے، اے اللہ تیرے نبی کا نام تو ہے، اللہ یہی تو چیزیں ہیں، تیرا نام ہم نے ہمارے دلوں میں ہے، تیرے نبی کا نام دل و زبان پہ ہے، اللہ اسی تو نام کی وجہ سے حالات دیکھنا پڑتا ہے، مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہے۔ رب کریم تیرے نام کا واسطہ، تیرے اسماء الحسنی کا واسطہ، تیرے قرآن کریم کا واسطہ، تیری رحمتوں کا واسطہ، تیرے عرش کے پائے کا واسطہ، تیرے عرش کھانے والے فرشتوں کا واسطہ، رب کریم معاف کر دیجئے، امت کو معاف کر دیجئے، ساری امت کو معاف فرما دیجئے۔ مولا اگر تو نے معاف نہیں کیا تانا دیں گے خود کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کے امت میں ہے۔ رب کریم تیرے محبوب کی نسبت پہ یہاں جمع ہو گئے، تیرے محبوب کی نسبت لگ گئی ہے، تیرے نام کی نسبت لگ گئی ہے۔ اے اللہ اگر ایسا رہا دنیا میں بھی ہم پریشان رہے اور تو راضی نہ ہوا، معاشر میں ہمیں گھسیٹا گیا، تو راضی نہ ہوا، ہمارا ہاتھ پاؤں میں بیڑی لگائی گئی، زنجیر پہنائی گئی، جہنم میں ڈھکیلا گیا، اللہ معاف کر دے میرے مولا۔ اس سے بڑھ کے عذاب کیا ہوگا کہ جو آج ہیں وہ کل ہمیں وہاں تانا دیں گے، کہاں گیا تیرا اللہ، کہاں گیا تیرا ربا، نہ دنیا میں تیرے ساتھ رہا نہ یہاں تجھے اس کی مغفرت ملے۔ اللہ اس ذلت بھری زندگی سے دنیا میں بچا دے، آخرت میں بچا دے، پوری امت کو بچا دے، گناہوں کو معاف فرما دے۔
اے اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اللہ بچنا چاہتے ہیں بچ نہیں پاتے اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہم تمام کی حفاظت فرما اللہ میرے مولا ہم جتنے لوگ گزر چکے ان کی مغفرت فرما اللہ تو چاہتا ہے اے اللہ تو وبا بھیج کر لمحوں میں بغیر سوچے سمجھے اللہ تو دنیا سے اٹھا لیتا ہے سیلاب بھیج کر تو اپنے غیظ و غضب کو ظاہر کر دیتا ہے کورونا بھیج کر اپنے جلال کو ظاہر کر دیتا ہے اور ہمیں کہتا ہے اے بچنے والوں اے بچ جانے والوں اے باقی رہ جانے والوں اب تو سدھر جاؤ اب تو گناہوں سے بچ جاؤ اب تو میرے سامنے جھکنے والے آ جاؤ اب تو قرآن سے محبت کرنے لگو اب تو حدیث کو دل میں سنبھالو مگر میرے مولا ہم اتنے دور ہیں دل ایسا پتھر ہے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہی ہے جہاں پہلے تھے میرے مولا حجت تام ہو چکی اے اللہ حجت تام ہو چکی ہے مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میرے مولا آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے نیکیوں کے ذخیرے کا ذریعہ بنا دے رضا کا ذریعہ بنا دے خوشنودی کا ذریعہ بنا دے اپنی نصرت کا ذریعہ بنا دے اپنی حفاظت کا ذریعہ بنا دے مدارس و مکاتب مساجد و مکاتب تبلیغی مراکز دین کے جتنے شعبے حرمین ہوں یا دیار عرب ہو دیار عجم ہو اے اللہ ہر ایک کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ پچھلے رمضانوں میں آپ کے بہت سے بندے ان کا دل ٹوٹا رہا مسجد میں سجدہ کا موقع نہ ملا مسجد میں افطار کا موقع نہ ملا مسجد میں تراویح سننے کا موقع نہ ملا اے اللہ ایسا لگتا ہے اور امید و یقین ہے کہ اس رمضان میں ملے گا اے اللہ اس رمضان میں شوق و رغبت کے ساتھ جذبے کے ساتھ پوری جذبے کے ساتھ روزہ رکھنے تراویح پڑھنے تلاوت قرآن کرنے کی توفیق کے ساتھ اے اللہ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہمیں مسجد میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ کھیل کود میں لگ جانا موبائل میں لگ جانا بازاروں میں بلا وجہ رہ جانا گھر میں یوں ہی پڑے رہ جانا اللہ اس سے بچا کر مسجد میں ہمارا وقت زیادہ گزرے سجدوں میں گزرے دعاؤں میں گزرے تلاوت میں گزرے ذکر میں گزرے اس کی توفیق عطا فرما اللہ ہم نے سنا جب تو کسی سے بہت ناراض ہوتا ہے تو عمل کی توفیق چھین لیتا ہے اے اللہ عمل کی توفیق چھیننے سے حفاظت فرما مولا حفاظت فرما مولا ہم بڑے گناہگار خطا کار مولا کیا کہیں کیا نہ کہیں تو دلوں کو جاننے والا جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما اللہ ہر ادارے کو ترقی عطا فرما اے اللہ جن شوق کے ساتھ جن ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ یہاں کے اساتذہ درویش دل اساتذہ نے ان بچوں کو تیار کیا ہے کہ امت کی امانت کو اہل امت کے درمیان بھیجنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ اب ان کی نگرانی ختم ہو گئی اللہ آپ نگراں بن جائیے ان خالق ہونے والے کے نگراں آپ بن جائیے آپ ضامن بن جائیے آپ کفیل بن جائیے آپ محافظ بن جائیے آپ مربی بن جائیے آپ مربی بن جائیے آپ مربی بن جائیے دین کے کام کے لیے قبول فرما لیجیے ان کے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے تاج کا ذریعہ بنا دیجیے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں کاروباری اعتبار سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما ان کی پریشانی کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا فرما جو ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرما اللہ جو جوان بچے بیٹھے ہیں مناسب رشتے عطا فرما اللہ کچھ گھر ایسے بھی ہیں جہاں نفرتیں ہیں اللہ لڑائیاں جھگڑے ہیں اللہ ماں باپ کا دل دیکھ کر دکھ جاتا ہے جن ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے آنچل کے سائے میں پالا تھا وہ بیٹیاں کسی گھر گئی وہاں دکھی ہو رہی ہیں اللہ دکھ کو ختم فرما کر محبتیں دے دیجئے الفتیں دے دیجئے دل کا لگاؤ دے دیجئے اللہ محبتوں کا گلدستہ پھول عطا فرما دیجئے کانٹوں کو ختم فرما دیجئے اے اللہ علماء طلبہ ائمہ میرا تمام کی حفاظت فرما کر ہمارے دل کی مرادوں کو پوری فرما عوام و خواص کے دل کی مرادوں کو پوری فرما اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ آج یہاں پر بہت سے آپ کے بوڑھے کمزور بندے آئے ہوں گے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوگی بیٹھنے کی طاقت نہیں رہی ہوگی اے اللہ وہ اس لیے آئے ہوں گے دعا ہوگی آمین کہیں گے کیا معلوم کس کی آمین قبول ہو جائے کس کی آمین قبول ہو جائے
جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے، میرا نصیب کھل جائے، میری قسمت بن جائے، مجھے مغفرت مل جائے، جنت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ اے امیدوں کے پورا کرنے والے، اے بے سہارا آسمان کو کھڑا کرنے والے، اے فریاد چاہنے والے کہ فریاد کو ترس کرنے والے، اللہ جی آپ نے تو خود ہی کہا کوئی فقیر تیرے در پر آ جائے، کوئی فقیر تیرے در پر آ جائے، اس کو جھڑک مت دینا، اسے مایوس مت کر دینا۔ اللہ ہم سارے فقیر، اللہ سارے فقیر، اساتذہ فقیر، طلبہ فقیر، اللہ باپ بیٹے فقیر، سب کے سب فقیر آپ کے در پر آ گئے۔ اللہ جھڑک مت دیجئے، محروم مت کر دیجئے، آج سب کو دے ہی دیجئے، آج سب کو دے دیجئے۔ رب کریم تیری ایک نظر کی بات ہے، تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ جی آج نظر رحمت دیکھ لے، نظر کرم دیکھ لے، نظر محبت دیکھ لے، نظر جنت دیکھ لے، نظر سایہ دیکھ لے، پروردگار عطا فرما دیجئے۔ اللہ کریم تیرے نبی نے جب فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ جاؤ سب کے سب آزاد ہو۔ اللہ تجھے یہ بڑا پیارا لگا تھا، بڑا اچھا لگا تھا، بہت پیارا، بہت اچھا لگا۔ فرشتوں سے کہا ہوگا دیکھو میرا نبی اتنی تکلیف برداشت کر چکا تھا مگر پھر بھی کہتا ہے تم سب آزاد ہو۔ اللہ آزاد کرنا تجھے بڑا پسند ہے کہ اللہ تیرے نبی کے اسی قول کا واسطہ، خانہ کعبہ کے سائے کا واسطہ، خانہ کعبہ کے خلاف کا واسطہ، اللہ آپ اعلان کر دیجئے اے آئے ہوئے حسینیہ میں آئے ہوئے لوگوں، اذهبوا انتم الطلقاء، اے فاتح ہونے والے اذهبوا انتم الطلقاء، اے مفتی بننے والے، حافظ بننے والے، دین کے کام کرنے والے، خدمت کرنے والے، محبت کی نظر سے دیکھنے والے، عالم بنانے والے ماں باپ، اذهبوا چلے چلے جاؤ انتم الطلقاء۔ اللہ فرمانا سنا دیجئے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رکھے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔